السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم الخوارزمی کی میراث پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو برائے کرم سبسکرائب کر کے اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ تو آج کی جو دنیا ہے نا، یہ پوری کی پوری ریاضی پر چلتی ہے۔ ہمارے فون سے لے کر بڑی بڑی آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں تک، ہر چیز کے پیچھے حساب کتاب کا ایک پورا نظام ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب علم کا یہ شعبہ بالکل افراتفری کا شکار تھا، بے ترتیب، بکھرا ہوا، اور پھر ایک عالم آئے جنہوں نے اس ساری افراتفری کو ایک نظم دیا۔ چلیں ذرا اس میں گہرائی میں چلتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں آپ چیزیں گن تو سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن جو چیزیں معلوم نہیں ہیں انہیں حل کرنے کا کوئی باقاعدہ طریقہ ہی نہیں۔ سوچیں ذرا، ایک ایسی دنیا جہاں ایک بنیادی سے سوال کا جواب دینا بھی تقریباً ناممکن تھا کہ بھائی اگر میرے پاس یہ ہے تو مجھے وہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ یہی وہ اصل چیلنج تھا جس کا سامنا اس وقت کی تہذیبوں کو تھا۔ اور سنیے، یہ کوئی صرف کتابی یا نظریاتی مسئلہ نہیں تھا، نہیں، اس کا اثر سیدھا سیدھا روزمرہ کی زندگی پر پڑ رہا تھا۔ تجارت کو لے لیں، وراثت کی تقسیم، معاہدے، یہ سارے معاملات بے حد پیچیدہ تھے۔ عمارتیں اور پل وہ اندازوں پر بنتے تھے، کسی ٹھوس حساب کتاب پر نہیں۔ علم خود ایک منظم طریقے سے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نامعلوم مقداروں کو، یعنی جسے ہم آج ایکس کہتے ہیں، اسے حل کرنے کا کوئی قابل بھروسہ طریقہ ہی نہیں تھا۔ یہ سمجھیں کہ تہذیب کی ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، ترقی کرنے کے لیے ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت چاہیے جو ابھی سامنے بھی نہ ہوں۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے ہو سکتی ہے، پیچیدہ ڈھانچے کیسے بن سکتے ہیں، یا کائنات کے قوانین کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر نامعلوم کو بیان کرنے اور اسے حل کرنے کے لیے کوئی زبان ہی موجود نہ ہو، پوری دنیا ایک جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اور وہ جواب آیا بغداد سے، بیت الحکمت سے۔ یہ وہ جگہ تھی، ایک ایسا مرکز جہاں پوری دنیا کا علم اکٹھا ہو رہا تھا، اور ٹھیک اسی علمی مرکز میں ایک عظیم شخصیت کام کر رہی تھی، محمد ابن موسیٰ الخوارزمی۔ وہ یونانی، ہندوستانی اور فارسی علوم کے خزانوں کے بیچ کام کر رہے تھے۔ لیکن الخوارزمی صرف ایک مترجم نہیں تھے جو بس پرانی کتابوں کی نقلیں تیار کر رہے ہوں۔ نہیں، ان کا مقصد اس سے کہیں بڑا تھا۔ وہ علم کو اس طرح سے ترتیب دینا چاہتے تھے کہ وہ عام لوگوں کے کام آ سکے۔ ان کا فلسفہ بڑا سادہ تھا کہ علم صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مقصد معاشرے کے ہر فرد کی خدمت کرنا ہے۔ اور یہی چیز ایک بنیادی اسلامی اصول کی بہترین مثال ہے کہ علم ذاتی انا کی تسکین کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک امانت ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے۔ الخوارزمی کا کام اسی اصول کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھا۔ تو اسی جذبے کے ساتھ الخوارزمی نے ایک انقلابی کتاب لکھی۔ انہوں نے ایک ایسا نظام پیش کیا، ایک ایسا طریقہ جس سے گم شدہ معلومات کو ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ انہوں نے گویا دنیا کو ایک ایسی زبان دے دی جس سے وہ نامعلوم سے بات کر سکتی تھی۔ انہوں نے اس طریقے کو نام دیا الجبرا۔ اس کا مطلب ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو دوبارہ جوڑنا۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرا خیال تھا کہ مساوات کے دونوں طرف کچھ عملیات کر کے نامعلوم چیز کو الگ کیا جا سکتا ہے، اور یہی لفظ الجبرا صدیوں بعد لاطینی زبان سے ہوتا ہوا الجبرا بن گیا۔ اور جیسے ہی الجبرا کا یہ تصور سامنے آیا، انسانی صلاحیتوں میں جیسے ایک دھماکہ سا ہو گیا۔ اچانک سے معمار پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور اونچی عمارتیں ڈیزائن کرنے کے قابل ہو گئے۔ انجینئرز زیادہ مضبوط پل اور مشینیں بنا سکتے تھے، اور سائنسدان وہ کائنات کے قوانین کو ریاضی کی مساواتوں میں بیان کر سکتے تھے۔ یہ صرف ایک نیا ریاضیاتی اوزار نہیں تھا، یہ انسانی ترقی کا ایک بالکل نیا انجن تھا۔ لیکن الخوارزمی کی میراث صرف الجبرا پر ختم نہیں ہوتی۔ ان کے اپنے نام میں ایک اور اس سے بھی بڑا راز چھپا ہے، ایک ایسی میراث جو آج سیدھا سیدھا ہماری ڈیجیٹل دنیا کو چلا رہی ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ الگوریدم کا لفظ جو آج ہر کمپیوٹر پروگرام، ہر ایپ اور ہر مصنوعی ذہانت یعنی AI کی بنیاد ہے، وہ الخوارزمی کے نام ہی سے نکلا ہے۔ جب یورپ کے لوگوں نے ان کے کام کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا تو ان کے اس منظم مرحلہ وار طریقے کو انہوں نے الگوریدمی کہا، اور یہی لفظ وقت کے ساتھ ساتھ الگوریدم بن گیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کریں۔ ایک مسلمان عالم کا 1200 سال پرانا سوچنے کا انداز آج کے جدید ترین ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عظیم خیالات واقعی وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الخوارزمی کو یہ سب کرنے کی تحریک کہاں سے ملی؟
ان کے لیے ریاضی صرف ہندسوں کا کھیل نہیں تھا، اس کی جڑیں بہت گہری تھیں ان کے ایمان میں۔ وہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک مکمل توازن اور ایک درستگی ہے، تو ان کے لیے ریاضی اس خدائی توازن کو سمجھنے اور پھر اسے انسانی معاملات پر لاگو کرنے کا ایک ذریعہ تھا، چاہے وراثت کے قانونوں کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا ہو یا تجارت میں ایمانداری کو یقینی بنانا ہو۔ ریاضی انصاف قائم کرنے کا ایک آلہ تھا۔ ان کے نزدیک درستگی خود عبادت کی ایک شکل تھی۔ اور یہی الخوارزمی کی میراث کا اصل خلاصہ ہے۔ یہ صرف فارمولوں کی بات نہیں ہے، یہ اس عظیم اصول کے بارے میں ہے کہ حقیقی علم تبھی مکمل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اخلاقی رہنمائی بھی ہو۔ اور یہ ہمیں ایک بنیادی سچائی کی طرف لاتا ہے۔ جب علم کی مہارت تو ہو لیکن اخلاقی رہنمائی نہ ہو تو وہی علم استحصال اور تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ایمان تو ہے لیکن دنیا کے معاملات چلانے کی مہارت نہیں تو معاشرہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام ان دونوں کے کامل ملاپ کا تقاضا کرتا ہے۔ الخوارزمی نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ایک ذہین دماغ ایمان کی روشنی میں کام کرتا ہے تو وہ ایسی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے جو صدیوں تک انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ ایک لازوال اصول ہے۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ الخوارزمی اور ان جیسے دوسرے مسلم مفکرین نے اپنے دور کے وسائل کے ساتھ دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ انہوں نے علم حاصل کیا، اپنے ذہنوں کو منظم کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو آج ہمیں خود سے یہ پوچھنا ہوگا، اگر وہ اس وقت دنیا کو بدل سکتے تھے تو ہم آج کیا تعمیر کریں گے؟ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیشکش اور تخلیق۔